لاہور کینال جو ہے یہ محفوظ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اوور سپل خدا نخواستہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے قائد صاحب، کیونکہ یہ لاہور کنال جو ہے یہ بھی اس کا بھی لنک جو ہے وہ اسی سے دریا سے ملتا ہے جا کے، صرف یہ اوور اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر وہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ سے پانی اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا بیک فلو بڑھے گا اور بیک فلو جو ہے وہ ارد گرد سارے علاقے میں پھیل جائے گا۔ نہیں میاں صاحب تو کوئی اس کی پیش بندی ہو نہیں سکتی؟ کچھ چلیں کوئی وار فوٹنگ پہ ہی گورنمنٹ کچھ کام کرے یا جو کرے گا پانی خدا نخواستہ کرے گا؟ دیکھیں قائد صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پیش بندی ہو سکتی تھی، اب بھی ہو سکتی ہے، اور پیش بندی یہ ہے کہ جتنی سوسائٹیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جتنی نجائز تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے، واٹر ویز کو واگزار کرایا جائے، ورنہ راوی دریا اپنا قبضہ جو ہے وہ چھڑا رہا ہے، وہ قبضہ چھڑاتا جو ہے وہ داتا گنج بخش مزار تک آئے گا، کیونکہ وہاں تک جو ہے اس کا کنارہ ہے، جو شاہی قلعہ ہے وہ دوسرے کنارے پر ہے، وہاں تک یہ ضرور دریا آئے گا اگر یہ واٹر ویز پر قبضہ نہ چھڑایا گیا اور یہ جو سوسائٹیاں ختم نہ کی گئیں، اور ادھر سے ٹھوکر نیاز بیک سے وہ ہٹ کرے گا اور اندر تک جو ہے وہ آئے گا، گلبرگ تک آئے گا۔ اس لیے اس کو اگر لاہور کو بچانا ہے تو پھر ہمیں وہ سوسائٹیوں کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔ میاں صاحب پہلی اس کا تو پھر کون کرے؟ کمپریہنسو پروگرام بنائیں، جنہوں نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں انہیں کہیں کہ متبادل فنڈز دیں ان لوگوں کو جن کو آپ نے ان نجائز جگہ پر تعمیرات کی، اور پھر سرکار بھی اس کی رجسٹریاں کرواتی رہی، وہاں پہ گیس کے کنیکشن دیتی رہی، اور وہاں پہ اس سارے چیز کو ایک اعتبار جو دیا ہے ٹھیکیداروں نے، سیاستدانوں نے اور ان لوگوں نے مل کر یا بیوروکریسی نے بھی، تو یہ ایک تو ان کو یعنی اکاؤنٹیبل بنایا جائے، اور جن لوگوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گھر برباد ہو گئے ہیں، جن کی بنیادوں تک پانی چلا گیا ہے، وہاں پہ ان تمام جو اربوں کا جو کھیل بنا ہوا ہے، یہاں پہ جو ایک لوٹ سیل لگی ہوئی تھی اس ملک میں، جس نے اس ملک کی سیاست کو گندہ کیا، یہ سیاستدانوں کو فنڈ کرتے تھے، پھر جب سیاستدان جو ہے ان سے یہ کام کرواتے تھے، یعنی یہ بینک رول کرتے تھے، اپنے جہازوں پہ جو ہے وہ سیر کرواتے تھے متوقع حکمرانوں کو، اور اس کے بعد جب جو ہے وہ ناراض ہو جاتے تھے کہ بھائی ہمارے ناجائز کام آپ کیوں نہیں کرتے۔ یہی انڈیا میں بربادی ہوئی مودی والی، جس کے پیچھے جو ہے اڈانی اور وہ امبانی تھے۔ تو یہ جو ہے یہ کھیل، یہ جرم کا کھیل، اس پیغمبرانہ پیشے کو جو سیاست کا پیشہ ہے، اس کو جرم کا کھیل بنا کے رکھ دیا ہے، اور اتنی آبادیوں کو ہم انڈینجر کر رہے ہیں۔ قائد صاحب دیکھیں میری بات سنیں، معاملہ یہ ہے کہ بھارت ہو یا پاکستان ہو، جو حکمران ہیں ان کے انویسٹرز جو ہیں اے ٹی ایمز ہوتے ہیں، وہاں مودی کا اڈانی اور ابانی اور جتنے بھی ہیں وہ اے ٹی ایمز ہیں، یہاں پر جو اے ٹی ایمز ہیں انہوں نے بھی گل کھلایا ہے۔ آج خواجہ آصف سچ بول رہے ہیں، آدھا سچ بول رہے ہیں، پورا سچ نہیں بول رہے، نام نہیں لے رہے، وہ زیڈ کے بی کا نام لے رہے ہیں۔ زیڈ کے بی نے سیال کوٹ میں جو پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہاں پر سیوریج کا پروجیکٹ تھا، ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا، اور وہاں سیوریج ڈالنا تھا، سیوریج ڈال کے انہوں نے جو وہاں پر سڑکیں بنائی وہ غیر معیاری سڑکیں ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے کی ان کو تکلیف ستا رہی ہے کیونکہ وہاں سے ووٹ لینے ہیں، لیکن لاہور کے وہ نام نہیں لے رہے۔ لاہور کا کیوں نہیں نام لے رہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں سیاسی اشرافیہ؟ وہاں ان کو پارک ویو کا نام لینا چاہیے، باقاعدہ طور پر لینا چاہیے۔ وہ ان کے پاس اگر این او سی ہے یا این او سی نہیں ہے، سارے کا سارا جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ وہ ہے کہ نہیں۔ یہ سارے کے معاملے جب تک سیاسی اشرافیہ خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزرے گی، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہونا۔ قائد صاحب یہ واٹر ویز جو ہیں یہ جب تک واگزار نہیں ہوں گے، عام عوام جو ہے وہ خطرے میں ہے، لاہور خطرے میں ہے، کراچی خطرے میں ہے، جتنے بھی دریا ہیں، سیال کوٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، وزیر آباد خطرے میں ہے، آپ کا جو چنیوٹ خطرے میں ہے، سارے کے سارے شہر جو دریاؤں پر ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ 80 سے زائد ڈیم کی بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب۔ ہم نے آج تک جو ہے وہ دیامن بادشاہ کا کتنی دفعہ جو ہے افتتاح کیا، اس کی زمین جو ہے وہ 100 ارب روپے میں بیچی، وہ زمین میں بھی گپلا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ سکینڈل بنا تھا، وہ اس کا احتساب کون کرے گا؟ اگر ہم 80 ڈیم بنانا چاہتے ہیں تو بھارت نے ربر ڈیم ٹیکنالوجی استعمال کی، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر دریائے چناب پر جو ہے وہ 15 سے 20 ڈیم بنا سکتے ہیں ربر ڈیم ٹیکنالوجی سے۔ ہم ہر شہر کے پاس ایک ربر ڈیم ٹیکنالوجی سے شہر جو ہے بیلے کے ساتھ ساتھ دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، جس میں پانی سمو سکتا ہے۔ 10 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ بہت بڑا پانی نہیں ہے،
اس کو ہم ڈیموں میں سمو سکتے ہیں، لیکن ہم ربر ڈیم ٹیکنالوجی 1 سال میں 12 ڈیم بن سکتے ہیں، 2 سالوں میں 24 ڈیم بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ہر دریا پر ربر ڈیم ٹیکنالوجی سے ڈیم بنانے شروع کر دیں تو میگا ڈیم جو ہے وہ تعمیر کرنے شروع کر دیں، ہمارا 5 سے 6 کروڑ ایکڑ فٹ پانی جو ہے قائد صاحب وہ سیو ہو جائے گا۔ ہم جو ہے وہ ہمارا بالکل سیلابوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ پورے یورپ نے جہاں پر لاکھوں کروڑوں کیوسک پانی آتا ہے انہوں نے اسی طرح اپنی جان چھڑائی ہے، تو ہم کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ لیکن سب سے پہلے جو ہے سیاسی اشرافیہ کو اپنی خود احتسابی سے گزرنا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ میاں صاحب دیکھیں نا، یہاں پہ ہم آخر میں ایک سٹوری بھی کریں گے، نہ یہ میرٹ کا خیال رکھتے ہیں، نہ یہ جو ہے وہ اب جو لوگ خود جنہیں یہ احساس، جب مجھے پتا ہو کہ میں میرٹ پہ آ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا تو میں نیچے میرٹ پہ بندے کیوں لاؤں گا؟ یہ بھی ایک سٹوری ہے ہمارے پاس، آج ہم آخر میں یہ کریں گے۔ لیکن یہ میاں صاحب اب تو اس وقت تو اس ہفتے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کرے یہ ساری ہماری جو ہے وہ خوف اور خطرے جو ہیں یہ بے بنیاد ثابت ہوں اور کوئی عافیت لوگوں کی جو ہے خطرے میں نہ پڑے۔ لیکن اب تو یہ ڈیم بنانا، اب وہ کہہ رہے ہیں جیسی ڈیم اب بنائیں گے ہم، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کو تو کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے۔ اس پہ بھی ایک نئی کنٹراورسی آ گئی ہے، ایک نئے آبی ماہر ہیں، ان کو کل میں سن رہا تھا ایک چینل پر، عباس صاحب، ان کو بھی ہم تشریح دیں گے، وہ کہتے ہیں جی اب جو ڈیم سے بھی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بتاتے نہیں ہے کہ حل کیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جی بڑا فریش واٹر ہے سندھ کے اندر جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ جو اوپر سے اوور فلو ہو کے آ رہا ہے اس کا ہم کیا کریں، اور اس کا اب ہم کیا طریقہ ایسا کریں کہ جو اب تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو نکالنا لوگوں کو، یار یہ دیکھیں نا اب کون کرے گا؟ اب صاحب 3 منزلیں ڈوب گئی پانی میں، 3 منزلیں ڈوب گئی۔ مجھے بہت خوفناک صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر دریائے راوی میں 3 لاکھ کیوسک کا ریلا آ گیا، دریائے ستلج میں 3-3.5 لاکھ کیوسک کا ریلا آ گیا، دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آ گیا، کہاں سمائے گا؟ قائد صاحب آپ بھی اپنا خیال کریں، اپنا گھر جو ہے وہ اوپر شفٹ کر لیں اپنا، کیونکہ جو لاہور ہے وہ خطرے میں ہے۔ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے لاہور کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اس سے پہلے جو ریلا گزرا ہے اس سے پتہ چل گیا ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں تو ڈوب گئیں، باقی علاقے جو ہیں وہ ڈوبنے کے یہ دیکھیں نا، یہ ٹھوکر تک تو پانی آیا نا میاں صاحب، یہ ٹھوکر کے ساتھ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں ان کے تو ایک دو بلاک میں تو اندر وہ گھس آیا آلریڈی، یعنی اب دیکھیں اگر اس سائٹ سے ہم دیکھیں لاہور کی تو اس سے میں بہت خوف زدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ جو یہ پانی آگے نہیں آیا، ٹھوکر سے آگے نہیں آیا، آگے جو ہے یہ آگے کی سوسائٹیاں ہیں نہر کے ساتھ وہاں نہیں آیا، تو لیکن اب جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو واقعی لوگوں کو سیلف ہیلپ کی بنیاد پر اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیا پالیسی بدلے گی؟ کیا کوئی ایسی وار فوٹنگ پہ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگلے سامن میں یا اگلی برسات میں یہ ہم بچ جائیں گے، یا یہ جو زمین اور دھرتی ماں کی رجسٹریوں والا کھیل چلتا رہے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ دھرتی ماں ہی ہے، یہ جو دریا کی بیڈ ہے، اس سے تو ماں ہی ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری فصلوں کو بھی پانی دیتا ہے اور ہمارے لیے زندگی ہے۔ بہرحال اس کا دھندا بند ہونا چاہیے۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو چین کے نئے ورلڈ آرڈر کا بات کریں گے، گندم کے بحران کی بات کریں گے، اور جس سماج میں میرٹ نہ ہو اس میں یہی ہوتا ہے جو آج پانی ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔